السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ ہر سال آپ خیریت اور بھلائی کے ساتھ رہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ صحت جیسی نعمت پر، اس دن پر جو اللہ کے فضل سے خیریت کے ساتھ گزرا، سکون کے ساتھ گزرا، اور اپنے رب کی مہربانیوں پر، ان مہربانیوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرح ہر وقت ہم پر سایہ فگن رہتی ہیں، اور خاص الخاص ہر اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے قریب ہونے کے لیے عطا کرتا ہے، خاص طور پر اس لمحے، اس موقع کا بہت 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 شکر ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی مہربانیاں بڑھائے۔ اور آپ جانتے ہیں اس شکر کا ہمیں آخرت میں بہت بڑا درجہ ملنے والا ہے، تو اس کو بھی اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں۔ شکر کے بے شمار بے تحاشا فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ برکت ہوتی ہے، جس چیز پر آپ شکر ادا کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ملتی ہے، مزید سے مزید اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے ایک منٹ ساتھ جو ہے نا میں ایک کام کر رہی ہوں جی، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو برکت ادا کرتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اتنا شکر گزار ہے، اور جب وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو بہت اچھا ہے، تو مجھے اچھا لگا کہ تو نے میری دی ہوئی ہر نعمت پہ شکر ادا کیا۔ اور جو لمحے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کے نصیب کریں، مطلب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیں اور ہم نماز پڑھ لیں، اللہ نماز کے بعد ہمارے دل میں ڈالے کہ تھوڑا ایکسٹرا نفل پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا قرآن تھوڑی زیادہ دیر پڑھ لیتے ہیں، 2 رکوع پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ لیتے ہیں، 5 پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح جب ایسے لمحے ملے ان کے اوپر بہت زیادہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے میرے قریب ہونے پر بھی خوش ہے۔ مطلب وہ چیزیں کرنے کے بعد جب ہم شکر ادا کریں نا، مطلب ایکسٹرا نفل پڑھنے کے بعد، ایکسٹرا تلاوت کرنے کے بعد جب ہم شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمت دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موقع دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی، اور میں نے تجھے یاد کیا، اور مجھے تو نے قرب نصیب کیا، تو نے مجھے سکون کے لمحات نصیب کیے، تو نے مجھے اپنا کلام پڑھنے کی توفیق نصیب کی، تو نے مجھے اپنی عبادت یعنی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب کی، تو اللہ تعالیٰ یقین کریں ایک تو اس میں برکت ڈالیں گے، آپ کو یہی چیزیں نصیب ہوں گی، اور اس کے بعد آپ کی آخرت کے لیے یہ چیزیں تو جمع ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوں گے کہ میرے قریب آنے پر یہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کے لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، پیارے لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑھتے ہیں اپنے خوبصورت سے ریئیکشن کی طرف۔ کچھ پوائنٹس ہو سکتا ہے میرے آپ لوگوں کو اچھے نہ لگیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کا جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جیسا نہیں ہوتا مائنڈ آف اسٹیٹ نا، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریئلٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، وہ ایک بار جس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ پرسنل کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرسنل لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کے دکھ میں دکھی تو ہیں لیکن ہم اس کی خوشی میں بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری طرف سے وہ اپنے حال پہ رہے، ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اب خوش ہے یا خفا ہے، ہم نے کچھ چیزیں ایسی محسوس کی ہیں اس کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے اس کے کسی حال کو جانیں۔ مطلب سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں ریئیکشنسٹ ہونے کے ناطے بات کروں تو ہمارا، یا میں آپ سے بھی کہوں گی آڈینس کا بھی، کوئی پرسنل نہیں ہے، نہ جو ہے وہ فاطمہ کے ساتھ، نہ دلبر کے ساتھ، کسی کے ساتھ، نہ نینو کے ساتھ، نہ نجو کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہمارا پرسنل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے ستارہ کے ناطے، مطلب ستارہ سے محبت ذرا زیادہ ہے ان سب میں سے، کیونکہ ستارہ سے پہلے محبت ہوئی، جذبات جڑے، اور اس کے بعد اس کے ذریعے ہمیں رشتے ملے، اور ان کے ساتھ ہمارا ایک طرح سے ستارہ سے محبت کا رشتہ اور ان سب کے ساتھ انسانیت کا رشتہ تو بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک عورت کو دکھ میں دیکھتی ہے، تکلیف میں دیکھتی ہے، ایک ماں کو تکلیف میں دیکھتی ہے، بھلے سے اس کی بہت ساری کمزوریاں، غلطیاں، لیکن اب یقین جانیں پاکستانی معاشرے میں اور انڈیا کے معاشرے میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے۔ میرے خیال سے اتنا فرق نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے وہاں بھی بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی مجبوری سے، معاشرے کی مجبوری سے، اکیلے رہنے کی مجبوری سے ہر طرح کے حالات کو فیس کر لیتی ہیں۔ لیکن جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، وہ یہاں ہوں یا وہاں، وہ اپنے لیے سٹینڈ لینا بہتر جانتی ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، فاطمہ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اچھا برائٹ فیوچر نہیں ہے، یوٹیوب جو ہے وہ اب ہے کب نہیں یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیا، اور بہت سے لوگوں کو چیز نہیں پسند آئی، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس کو دلبر کے لیے بہت زیادہ پیار لٹاتا دیکھتے محسوس کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فاطمہ اگر
میں کہوں جھوٹا ہی صحیح پیار نہ لٹاتی تو فاطمہ شاید اپنی رہی صحیح جگہ بھی کھو دیتی، اور عورت اسی دن مر جاتی ہے، اسی دن ٹوٹ جاتی ہے جس دن وہ اپنے خوابوں کا بنایا ہوا تاج محل ٹوٹتا ہوا دیکھتی ہے۔ ہر عورت کو یہ فیل ہوتا ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے اس کو سراہا جائے، اس کو پسند کیا جائے، اس کو محسوس کیا جائے کہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن جس دن ایک عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ ہے یا نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں دکھ رہی، اس دن وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ کے ساتھ یہی سچویشن چل رہی تھی ساری، اور یہ میں جھوٹا ہی کہوں سچا ہی کہوں، جو بھی پیار وہ دلبر سے کرتی ہے وہ پیار ہی کہوں تو وہ اس کے اپنے ہونے کے لیے ضروری تھا۔ اس کی زندگی میں جو ہے وہ دلبر کا کردار ایک تو بحیثیت یہ کہ اس کے بچوں کا باپ ہے، دوسرا جیسے میں نے کہا نا کہ عورت جو ہے وہ مر مٹتی ہے، مطلب ختم ہو جاتی ہے اس دن، جس دن اسے یہ بتا دیا جائے کہ تم ناکارہ ہو، تم بیکار ہو۔ آخری سانسیں، آخری لمحے لیتی ہوئی ان کا جو رشتہ ہے، محبت تو میں نہیں کہوں گی، محبت جہاں ہوتی ہے وہاں یہ دوسری شادیاں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھا، ایسی چیزیں بھی ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگ مجھے سجیسٹ کیجئے گا کامنٹ سیکشن میں کہ اس کے اوپر میں بات کروں یا نہ کروں۔ اس کے اوپر میرا بہت دل ہے بات کرنے کا۔ ایک ویڈیو، ایک چیز جو ہے وہ میں نے نیٹ پر دیکھی تھی، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں مجھے اور دیکھنے کو ملی تھیں، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں مجھے سننے کو ملی ہیں۔ عورت کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت ہی مطلب حقیقت پر مبنی، ٹھیک ہے، ریئل سٹوریز کے اوپر مبنی ایک چیز ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ کو ضرور سناؤں گی، اور مجھے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ وہ مجھے بنانے کا ارادہ تھا، موڈ تھا، پھر پتہ نہیں کیوں میں بھول بھال گئی، لیکن آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ اچھا، سب اگر کامنٹ کریں گے کہ ہاں آپ بتائیں تو پھر انشاءاللہ میں اس کو بھی ضرور شیئر کروں گی۔ خیر، تو اگر میں سچویشن کو دیکھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ نینا کہہ رہی ہوں، فاطمہ جو ہے وہ اس رشتے کو نبھانے پر جتنی مجبور ہے اتنی ہی کہیں نہ کہیں کامیاب ہو رہی ہے، اور اس کامیابی میں آپ کا، میرا، ہم سب کا ساتھ ہے، ہم سب کا ہاتھ ہے۔ ہماری ریئیکشنسٹ جتنی بھی بہن بھائی ہیں ان سب کا ہاتھ ہے، جو مطلب پتہ ہے آپ سب کو، وردہ ہو گئیں، نوشین ہو گئیں، مریم ہو گئیں، پروفیسر اعظم ہو گئے، میں ہو گئی، ہم چند ہی لوگ بچے ہیں جو اب جو ہے وہ اس ناؤ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا جو ہے اس میں ہاتھ ہے، اور آڈینس کا اس میں ہاتھ ہے، جنہوں نے مت دی ہے، عقل دی ہے، دلبر کو بار بار پکڑ کے گھسیٹا ہے، اور واپس جو ہے اس کو پھینکا ہے فاطمہ کی طرف کہ یہ تمہاری بیوی ہے، ادھر بھی حق ادا کرو۔ وہ دوسرا تمہیں جو بھالو ریچ جو بھی مل گیا ہے، ٹھیک ہے، تم اس کی خوشی میں خوش ہو، لیکن اپنی اس بیوی کے بھی حقوق ادا کرو۔ فاطمہ بھلے سے گریسفل کہہ رہی ہوں، گریٹفل ہو یا نہ ہو خیر، فاطمہ بھلے سے جو ہے وہ گریٹفل نہ ہو ان چیزوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہم سب نے جو ہے کتنی خواہش کی، کتنی کوشش کی کہ دلبر کو احساس ہو۔ ہم سب نے ریئیکشن دیے، آپ سب کامنٹ سیکشن میں جا کر بجاتے رہے ہیں اس کی، بھلے سے آپ لوگوں کو فاطمہ پسند نہ ہو، بھلے سے فاطمہ کی بہت ساری چیزیں مجھے پسند نہ ہو، بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو، لیکن ہم کوششیں ضرور کرتے رہے۔ آج مجھے اچھا لگا، جھوٹا صحیح سچا صحیح جو بھی تھا، دلبر نے آج اپنی بیوی کا برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا، گزرا ہوا برتھ ڈے فاطمہ کا اس نے سیلیبریٹ کیا۔ سب سے اچھی مجھے چیز پتہ کیا لگی؟ جب وہ کیک لینے گیا اور اس نے ریڈ ویلویٹ کیک کا کہا کہ یہ میرا فیوریٹ کیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب اس نے وہ کیک خرید بھی لیا جو اس کا فیوریٹ تھا، تو یہ چیز مجھے اچھی لگی کہ جو چیز وہ پسند کر رہا تھا وہ چیز اس نے فاطمہ کے لیے لی، مجھے اچھا لگا۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے اچھی لگی، اس نے تو چلو پھول لائے، پتیاں لائیں، گھر میں لگائے، بکھیرے، جو کچھ کیا، ساتھ وہ گجرے لے کر گیا، اور وہ گجرے جب فادیہ پہنا رہی تھی تو دلبر نے کوشش کی کہ وہ بھی ہاتھ لگائے اور گجرے پہنائے، تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی۔ جھوٹا ہی صحیح پیار تو کر، فاطمہ کا وہی سین ہے، اور فاطمہ کتنی خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی، اور ایک ماں کو خوش دیکھ کر، بچیوں کو خوش دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ سب شوہروں کو اسی طرح توفیق دے، عقل دے، شعور دے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ دوسری شادی اسلام میں منع نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اخراجات اپنے پہلے بچوں اور بیوی کے اچھے سے اٹھا سکیں، اس کے بعد آپ دوسری بیوی کے بھی اٹھائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ کی خواہش ہے آپ کے لیے دوسری بیوی نئی نویلی ہے، تو پہلی کو آپ پرانی اور بیکار مت بنائیں، مت سمجھیں۔ اس نے آپ کی خاطر، اسلام کی، دین کی، آپ کی عزت کی حفاظت کی خاطر کوئی حدود کراس نہیں کی ہیں، تو وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ جو چونچلے آپ دوسری بیوی کے لیے کرتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ پہلی بیوی کا بھی ہونا چاہیے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ فاطمہ خوش تھی، اور فاطمہ کو خوش دیکھ کر جو ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں مسکرا کر آج جو ہے دلبر کا ولاگ اور فاطمہ کا ولاگ دیکھ رہی تھی، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ اچھا، وہاں نینو کے منہ سے بھی ایک جملہ نکلا ہے، اور نینو کہتی ہے جب جو ہے وہ
پھول وغیرہ اس کے اوپر پھینک رہا تھا دلبر. یہ چیزیں مجھے اچھی لگی نا, پھولوں کی پتیاں یہاں وہاں جو اس نے سجائی تھیں وہ اٹھا کر وہ فاطمہ پر ڈال رہا تھا. دکھ دیے ہیں, تکلیف دیے ہیں, چند لمحے ہی خوشی کے صحیح فاطمہ خوش تھی. تو نینو وہاں کہتی ہے کہ پھول تو ہر کوئی دیتا ہے, لیکن شوہر جو پھول دے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اچھا, یہاں پر بہت سارے مطلب نکلتے ہیں, بہت ساری اس چیز کے میننگ نکلتے ہیں کہ ہاں بھائی پھول تو ہر کوئی دیتا ہے, پھول تمہیں جو ہے وہ اگر دے, دلبر دے, پھول تو بہت سارے لوگوں کے دینے کا مقصد ہے کہ پھول تو تمہیں بہت سے لوگوں نے دیے ہوں گے لائف میں, ہے نا, اس لیے تو تمہیں قدر نہیں اپنے شوہر کی, بلا بلا بلا, مطلب بہت ساری چیزیں. لیکن اگر یہاں میں اور آپ ایک حقیقت کو, ایک سچائی کو سب کے سامنے رکھتے ہوئے ایک کنفیس والے طریقے سے اس کو بات کریں کہ اگر ایک عورت اگر اس چیز کو, میں یہ نہیں کہتی آپ یہاں پر نینا کو رکھ کر دیکھیں, آپ یہاں خود کو رکھ کر دیکھیں, آپ یہاں خود, میں یہاں نینا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, لیکن میں ایک عورت کے لیے بات کر رہی ہوں, اور یہ بات بہت ساری عورتوں اور شاید کچھ مردوں کے کانوں میں بھی جائے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, کیا عورت کا دل نہیں کرتا کہ اس کا شوہر اس کے لیے پھول لے کر آئے؟ نینا کو نہیں سوچیے گا, خود کو رکھیے گا, تھوڑی دیر کے لیے آگے بات کرتی ہوں. کیا عورت کا دل نہیں کرتا کہ اس کا شوہر اس کے لیے کبھی کبھی پھول لائے, کوئی گجرا لائے اس کی کلائی میں پہنا دے, کوئی پھول لائے اس کے بالوں میں لگا دے, کوئی بکے لا کے اس کو دے دے, اور تھوڑا سا اس کو اسپیشل فیل کرائے. اور اسی طرح جیسے کہ نا مرد کا دل کرتا ہے کہ جب وہ آفس سے تھکا آ رہا ہے تو بیوی جو ہے وہ فریش ہوئی ہوئی ہو, اور اس نے اچھا سا لباس پہنا ہوا, بھلے قیمتی نہ ہو لیکن اس نے کل والے کپڑے کم سے کم چینج کیے ہوئے ہوں, اور اس کے بال بکھرے ہوئے نہ ہوں, اچھے سے سمیٹے ہوئے ہوں, اور چھوٹی ایئر رنگز ہی بھلے اس نے پہنی ہوئی ہو, ہلکی سی ہی خوشبو لگائی ہوئی ہو, تو وہ اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے, باس کے کڑوے کسیلے سوال بھول جاتا ہے, اپنے سر پر فائلوں کا بوجھ بھول جاتا ہے, اور وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. گھر صاف ستھرا ہو, مینٹین ہوا ہو, بیوی صاف ستھری ہو, اپنا خیال رکھا ہوا ہو. تو اسی طرح بیوی کا بھی دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی شوہر مجھے تازہ جو ہے وہ خوشبو والے پھول لا کر دے, اور اپریسیشن ہوتی ہے اس طرح بیوی کی, اور اس کو محبت کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری محبت پرانی نہیں ہوئی ابھی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ سب کچھ وہ شوہر کر سکتا ہے جو اپنا دھیلا کماتا ہو, اپنا پیسہ کماتا ہو, بھلے تھوڑا کماتا ہو لیکن اپنا کماتا ہو. اگر ایک شوہر ہر روز کے جو ہیں وہ 1000 روپے بھی کماتا ہے, 1500 بھی کماتا ہے, اس میں سے وہ اپنی بیوی کے لیے کبھی کبھی, ٹھیک ہے, مہینے میں 1-2 بار پھول لے آتا ہے, ایک پھول ہی لے آتا ہے, تو بھی اسے اس کے ہونے کا اور اپنی محبت کا, اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے, اس کو بتاتا ہے ہم دونوں زندہ ہیں, تم ابھی بیوہ نہیں ہو, اللہ معاف کرے. اس قسم کی چیز میں کہہ رہی ہوں, اور لوگوں کے لیے کوئی اپنے پہ نہ لے, ٹھیک ہے. مطلب ایک جو ہے وہ خوشحال کپل کی جو ہے میں بات کر رہی ہوں. یہاں پر اگر میں بات کروں کہ نینو جو ہے اس کے افیئرز ہیں, نینو جو ہے اس کا سب کچھ ہے, چلو سب کچھ ہوتا ہوگا, ماضی ہے, پاسٹ ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, انسان جو ہے اس کو اگر عقل آ جائے اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر اگر میں دیکھوں, شاہ رخ کو دیکھوں, ایک ایسا نکما نکھٹو انسان جو اس انتظار میں بیٹھا ہوا, ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, یہ سب جانتے ہیں آپ, کہ وہ بیوی سے بچے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہا ہوتا تھا. ایک برگر لیتی تھی وہ, اور یہ انتظار میں ہوتا رہا کہ اگر اس سے بچے گا تو مجھے مل جائے گا. یہ اس کا منہ دیکھتا رہتا تھا, اور دانت منہ سے باہر اس کے نکل رہے ہوتے تھے. اس قسم کے شوہر کے ساتھ نینو کب تک گزارا کرے گی؟ اس قسم کے شوہر کے ساتھ کوئی عورت کب تک گزارا کرے گی؟ پھول نہیں دو, گجرے نہیں دو, خوشبوئیں مت لا کر دو, لیکن اپنا فریضہ تو دونوں کو نبھانا چاہیے. اپنے کردار دونوں کو نبھانے چاہیے. شوہر کو کما کر لانا چاہیے, بیوی کو گھر کو سنوارنا چاہیے, سب کو مل جل کر جو ہے وہ رشتوں کو چلانا چاہیے. اور اگر ایک شوہر بالکل ہی کچھ نہیں کمائے گا, بالکل ہی کچھ نہیں کرے گا, کیا اس کی بیوی بھٹکے گی نہیں؟ کیا اس کی بیوی گمراہ ہوگی نہیں؟ اس کو دوبارہ نینو نے گھسنے کا موقع دیا, گھر میں گھسا لیا. خوش نہیں تھی وہ کہہ رہی تھی میں خوش نہیں ہوں. کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ سیدھی بات کہوں گی, 2 ٹوک بات کہوں گی. دل کسی اور سے لگا لیا, لگ گیا, لگانا مجبوری تھا. کیوں؟ کیونکہ پیسہ نہیں کما رہا شوہر. ایک عورت کمائے گی, کمانا آسان نہیں ہے, بندہ تھک جاتا ہے, اور عورت تو اور جلدی تھک جاتی ہے, ٹھیک ہے. عورت یہ بھی تو سوچتی ہے کہ میں کب تک کماؤں گی, اور ایسی کمائی جس میں میری کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی, کوئی پینشن نہیں ہوگی, کوئی مجھے اس کے جو ہیں وہ آخر میں بینیفٹس نہیں ہوں گے.
اور یوٹیوب ہے، یوٹیوب کب تک ہے، پہلے کیسی لائف تھی اب کیسی، مطلب ساری چیزیں سوچنے کے بعد، اور یہ دیکھنا کہ شوہر پیچھے کھڑا ہے آگے نہیں ہے. آگے اور پیچھے میں بہت فرق ہوتا ہے. آگے جو شوہر ہوتا ہے بیوی کو یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ ہر مشکل یہ خود پہ سہ رہا ہے، اور پیچھے جو شوہر کھڑا ہوتا ہے تو بیوی خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے، کیونکہ پیچھے کوئی نہیں دیکھتا، سب آگے دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے جو میری مشکلات سے مجھ سے پہلے ٹکراتا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں، یہاں مجھے نینو قصوروار نہیں لگے گی. یہاں کوئی نینا ہو، کوئی فاطمہ ہو، کوئی عائشہ ہو، کوئی جو ہے وہ سمینہ، سکینہ، دردانہ، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی، کوئی بھی نام ہو کسی کا، کوئی بھی عورت ہو، وہ کتنے دن اس چیز کو سہے گی؟ پھر اگر وہ کم عمر ہوگی اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے خود ہی ہوگا ایسے لوگوں میں، جب شوہر کمائے گا نہیں تو ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا. فاطمہ کا کیوں نہیں ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا؟ سمیرہ کا کیوں نہیں ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا؟ نینو کا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو آوارگی ملی، روک ٹوک نہیں تھی، دوسرا اس کو شوہر ایسا ملا جو نکما نکھٹو، اس سے 2 قدم پیچھے کھڑے ہونے والا. کبھی بریانی کی پلیٹ کے لیے نینو چلی گئی، کبھی جو ہے کیک کے پیس کے لیے نینو چلی گئی، اور اس کے بعد جاتے 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 ضرورتیں نینو کو کہاں تک لے گئیں. یہاں پر قصور سراسر شاہ رخ کا، سراسر قصور شاہ رخ کا. اس میں نینو کا کوئی قصور نہیں ہے. کوئی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بھٹک سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر وہ ڈیورس لے کر پیسے کی ہی خاطر کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی ہے تو یہ پھر اس کے لیے گناہ نہیں ہے. ہم ٹھیک ہے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ریئیکشنز دے رہے ہیں، لیکن ریالٹی اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے. کیونکہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہم عورت کو مجبور کر رہے ہیں، ہم عورت کو پابند کر رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ ایک ہی شوہر کی بنی رہو کیونکہ تم نے اب بچہ پیدا کر لیا ہے. لیکن ہمارے دین میں ایسی چیز نہیں ہے، شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے. اگر ایک شوہر نہیں کما رہا اور بیوی کو اس کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ اس کو چھوڑ کر جا سکتی ہے. یہاں پر شاہ رخ یہ کہتا تھا کہ مجھ سے ڈیوٹیاں دلوائی جاتی ہیں تو میں اس لیے نہیں کماتا، مطلب اس نے یہ ریزن دیا. لیکن کیا ہوا، اس ساری صلح صفائی میں جہاں اس کو گھسنے کا دوبارہ موقع ملا، وہ دوبارہ سے پوری کی پوری بدتیسی باہر نکال کر بیوی کے پیچھے پیچھے پھرنا شروع ہو گیا، بائک کے اوپر سے پک اینڈ ڈراپ دینا شروع کر دیا. نہیں، اس کو صاف کہنا چاہیے تھا کہ سوری میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ نہیں دے سکتا، یہ تمہارے ڈیوٹی آورز ہیں اور مجھے جو ہے وہ جاب پہ جانا ہے. ہاں میں فری ہوا تو میں ضرور تمہیں لے کر جاؤں گا. اس وقت اگر میں گھر پہ ہوا، میرا ریسٹ ٹائم نہیں ہوا، میرا ریسٹ بھی کمپلیٹ ہوا تو پھر میں تمہیں لے جاؤں گا. مطلب اپنی ذمہ داری اپنے طریقے سے نبھاتا، آگے آ کر کھڑا ہوتا، پیچھے بچا کچا کھانے کے لیے نہیں بیٹھا رہتا. ان کے گھر کے ماحول اور اس ساری چیز نے جو ہے وہ نینو کو مجبور کیا ہے کہ نینو غلط قدم اٹھائے. اور اگر نینو طلاق نہیں لیتی ہے اور دوسری شادی نہیں کرتی ہے اور شاہ رخ کے ساتھ ہی چپکی رہتی ہے تو پیسے کے لیے وہ حرام کاریاں کرے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور ہم ریئیکشن والے یا آڈینس اس کو پریشرائز کریں کہ تم تو بڑی بغیرت ہو، تمہارا تو علی رضا سے چکر ہے، یہ ہے وہ ہے، شوہر کو گھر سے نکال دیا، بیٹے کا نہیں سوچا. وہ شوہر کو بھی گھسا لے اور بیٹے کو بھی رکھ لے اور اس کے بعد وہ حرام کاریاں کرے تو کہیں ہم قصوروار تو نہیں ہوں گے؟ مجھے نہیں پتہ نہیں میرے پوائنٹ آف ویو صحیح ہے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا اس میں سے اینگل ہو جس کے اوپر میری نظر نہیں پڑ رہی ہو، اس پہ میں لائٹ نہیں مار رہی ہوں، تو آپ لوگ ضرور لائٹ مار کے مجھے بتائیے گا کہ نہیں جازب، یہاں پر نینو کی یہ غلطی ہے، شاہ رخ ٹھیک ہے، شاہ رخ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بہت ساری غلطیاں میں نے آپ کو بتایا نینو کی ہیں، بھرمار ہے غلطیوں کی، لیکن ہر غلطی کے پیچھے شاہ رخ کا ہاتھ ہے. اس طرح ہے کہ مرد بن، اپنی بیوی کی لگامیں گھسیٹ، کھینچ، کما کر لا، اس کو بول گھر میں بیٹھ کر کھا، تیری جو کلائنٹس گھر میں آ رہی ہیں گھر میں کر، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. باہر جا سکتی ہے، ماں تیرے ساتھ ہے، ماں کو لے کے جا، بھابھی کو لے کے جا، ٹھیک ہے، کلائنٹس گھر پہ بلوا، یا کوئی ایک اسپیسیفک سیلون پکڑ، ایک سیلون میں بیٹھ، ایک جو ہے وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ، وہاں اپنا جو ہے وہ اپنے کلائنٹس ڈیل کر. جس طرح جو ہے وہ نیلٹ پہ یہ جاتی ہے تو یہ فکس نیلٹ پہ جاب کرے نا، اپنا ایک جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ 5 سے 10 جاب کر رہے ہیں، اس طرح اپنا کوئی ایک ٹائم سلیکٹ کر، تیرا شوہر تجھے لے کر جائے، وہاں بٹھائے، اپنے ساتھ ایک ہیلپر ہائر کر اور اس کو ساتھ بٹھا اور اس سے کام لے. اگر شوہر جاب ہی نہیں کرے تو نینو کب تک یہ سب کچھ کرے گی؟ اس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کریں گے کمانے والے مرد اور آگے کھڑے ہونے والے مرد،
اور معاشرے میں عورت کو سہارا دینے والے مرد اس کو اٹریکٹ کریں گے. آپ اور میں کب تک روک سکتے ہیں؟ تو اگر وہ حلال راستہ پکڑ رہی ہے تو میرے خیال ہے ہمیں بیچ میں نہیں آنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سب نے مجھے ضرور رائے دینی ہے. اور واچنگ آپ بڑھائیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرے بہت اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں اور میں جو ہے وہ ریئلٹی اور فیکٹس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں، لیکن آج کل ویوز میرے بہت خراب آ رہے ہیں. جب تک کہ میں کوئی کنٹروورشل تھمبنیل نہ لگاؤں، کوئی اس قسم کا اوٹ پٹانگ نہ لکھوں، آپ آڈینس جو ہیں وہ ویوز بالکل نہیں دیتے. اور اوٹ پٹانگ تھمبنیل کے اوپر ہماری 3-4 بہنیں آ کر جو ہیں وہ اس طرح کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ وہ. اور پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں یہ سوچتے ہیں کہ میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں تو آپ لوگ پھر ویو تو دیں، کم سے کم لائک ضرور کیجئے گا. لائک کرنا نہ بھولیے گا. جو بہنیں آتی ہیں، دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، کم سے کم وہ سب کی سب لائک تو کریں نا. اب آپ لوگ آتے ہیں، ویوز اگر آ ہی جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اتنے لائک تو آنے چاہیے جتنے ویوز ہیں. تو ڈھارس ملتی ہے اور چینل کو بھی سپورٹ ملتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.